السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میں ہوں افتخار رفیع، ایک بار پھر پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ یہاں دوستوں میں کل صبح 7:30 بجے کی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، تھکا ہوا تھا، سو رہا تھا، اور آج میں نے کہا کہ میں پہنچنے کی رسید آپ کو دے دوں۔ دوستوں بہت مزہ آیا، اور آپ لوگوں نے اس طرح میرا ساتھ نبھایا کمنٹس کی صورت میں، ویوز کی صورت میں۔ میں سارے کمنٹس تو کسی صورت نہیں پڑھ سکا، کچھ پڑھتا رہا، لیکن ترکی کا یہ دورہ مجھے اچھا یہ لگا کہ آپ سب نے بہت انجوائے کیا، اور میں کچھ کمنٹس پڑھتا رہا ہوں تو اس سے مجھے پتہ لگا۔ دوستو دراصل بہت سارے سوالات جو مجھ سے کیے گئے ان پچھلے 10 دنوں میں جب میں ترکی میں تھا، ان میں سے میں چند کے جوابات آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنوں میں واپس آ گیا ہوں۔ دوسری بات یہ، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ صرف اپنے عزیز و اقارب کا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو دوستوں کیوں نہیں کہتے تاکہ ہم بھی شامل ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز و اقارب، میرے تمام فینس اور آپ تمام جتنے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ دراصل سب میرے عزیز و اقارب ہیں۔ یہ دوست نہیں ہیں، یہ میرے ہم وطن نہیں ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، مجھ سے ایک بڑا پاپولر کویشچن کیا گیا کہ جی ترکی کا ویزا کیسے ملتا ہے۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے جی، آپ ترکی کی امیگریشن والی جو وہ ہوتی ہے ویب سائٹ، گوگل سرچ کریں، آپ کو تمام ڈاکومنٹس اس میں مل جائیں گے۔ لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ٹیکس ڈاکومنٹس، بینک سٹیٹمنٹ، آپ کا فیملی میرج سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے جس میں پورے بچوں کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں انشورنس ہوتی ہے، اور ایک کرونا ٹیسٹ۔ خیر کرونا ٹیسٹ تو آپ کو جاتے ہوئے کرانا پڑتا ہے، لیکن آپ اپلائی کر سکتے ہیں ترکی کا ویزا، اور وہ بڑے آرام سے مل جاتا ہے۔ میں نے بھی یہ ساری چیزیں لگائی تھیں اور مجھے ویزا مل گیا۔ لیکن اس وقت جو ترکی کی صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت پرہیز کیا جائے اپلائی کرنے سے کسی بھی ملک کا ویزا، تو زیادہ بہتر ہوگا، ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ کھانے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ 40 لیرہ میں بہت اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اور 700 لیرہ میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہے کہ اگر آپ کہیں چھوٹے ہوٹل سے، ڈھابے سے اس طرح ہم کھاتے ہیں، ریڈی سے کھائیں گے تو کم پیسوں میں کھا لیں گے، اور اگر آپ کسی مہنگی جگہ پہ جائیں گے ٹورسٹ پلیس پہ تو وہاں زیادہ مہنگا کھانا ہوگا۔ اسی طرح ترکی کے اندر بھی ہے۔ ترکی میں 4000 سے لے کر 10,000 روپے تک استنبول میں ایک رات کے لیے آپ کو کمرہ بھی مل جاتا ہے اسٹے کرنے کے لیے۔ لیکن ترکی میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے لینگویج بیریئر۔ جی آپ کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو انٹرپریٹر لینا پڑتا ہے، اور ترکی میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا ایک ٹریکنگ نمبر لیتے ہیں، اپنا پاسپورٹ لے کے، وہ ٹریکنگ نمبر آپ کو کہیں بھی پوچھا جا سکتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، اور اس ٹریکنگ نمبر پہ ہی آپ کا پاس جاری ہوتا ہے جو آپ ٹرین اور بس میں سفر کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو صرف ٹیکسی الاؤ ہے، آپ ٹیکسی میں سفر کریں گے، اور ٹیکسی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ترکی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ نے دیکھی، انجوائے کیا، اور مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جی وہاں سے آگے نکلنے کے کیا چانسز ہیں۔ دوستوں اس بارے میں نہیں جانتا، اور آگے کیسے نکلا جائے گا، لیگلی کیا طریقہ کار ہے۔ انلیگل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے ریکویسٹ کی تھی تمام دوستوں سے کہ کائنڈلی ڈنکی نہ ماریں، زندگی سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہاں دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے پوچھا گیا ترکی آپ کو کیسا لگا۔ مجھے ترکی قوم بہت اچھی لگی، کیونکہ میں ترکی میں گیا تو وہاں میں ایک قوم سے مل رہا تھا جو کہ ٹرکش تھے، اور ایک ہی قوم کے نمائندے تھے، اور شاید ان کی ترقی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ترکی میں ٹرکش لوگ رہتے ہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ہاں جی آ گیا سر، بہت شکریہ۔ میں آپ تمام کو پاکستانی سمجھتا ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور اپنے سے بہتر مانتا ہوں کہ آپ تمام مجھ سے بڑے، مجھ سے بہتر لوگ ہیں۔ قومیں ترقی کس طرح کرتی ہیں؟ قومیں ترقی کرتی ہیں ہمیشہ ایسے کہ سب پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ ترقی کا سفر ایک رات میں بھی شروع ہو سکتا ہے، بالکل اس طرح کہ آج ہم تہیہ کریں کہ ہم پوری پاکستانی قوم ایک قوم ہے، اور ہم سب پازیٹیو ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللیگل ہو، ناجائز ہو، یا ان اخلاقیات کے خلاف ہو
جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. تو دوستو وہ والی ترقی کا سفر ایک رات میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں رشوت لوں گا، میں لوگوں کی حق تلفی کروں گا، میں لوگوں کی جانیں لوں گا، میں لوگوں کی بے عزتی کروں گا، میں پاکستانیوں کا حق کے حقوق سلب کروں گا، تو سرکار پہ ترقی نہیں ہو سکتی، تنزلی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا جب تک ایک قوم آپ نہیں بن جاتے. ترکی کے اندر جو قدیم ترکی تھا جس کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، جب وہاں کرسچنس تھے اور وہ بھی ٹرکش تھے. تو جب اسلام آیا آج سے 14 سال پہلے، تو وہاں بھی لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اٹیمپٹس کی گئیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، اور الٹیمیٹلی قسطنطنیہ فتح ہو گیا جو آج کا استنبول ہے. تو دوستو آپ دیکھیں کہ وہ جس جگہ پہ واقع ہے، اس کو اگر آپ جغرافیائی حوالے سے دیکھیں گے تو اس پر سمندری راستے سے اور زمینی راستے سے ہمیشہ اٹیک ہوتا رہا، اور ایک طرف سے نہیں 2-3 اطراف سے اس کے اوپر اٹیک ہوا کرتے تھے. تو جن لوگوں پہ زیادہ حملے ہوتے ہیں پھر وہ جینا بھی سیکھ جاتے ہیں اور لڑنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور سخت جان ہو جاتے ہیں. تو ترکی کے ساتھ یہ رہا کہ اس کے اوپر 3-4 جگہوں سے اور سمندری راستے سے حملے ہوا کرتے تھے، اور کرتے کرتے الٹیمیٹلی وہاں مسلمانوں کی حکومت جب قائم ہوئی اس کے بعد وہ سٹرونگ ہوتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ اردگان، میں نے وہاں دیکھا کہ اوئیگر لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، میانمار کے لوگ ہیں وہاں جن کو پناہ ملی ہوئی ہے، بنگالی لوگ ہیں وہاں جن کو پناہ ملی ہوئی ہے. دنیا میں جہاں جہاں کہیں ڈسپیوٹ ہوا شہریت کا کہ 2 ملکوں نے کچھ لوگوں کو ریفیوز کر دیا، ریفیوجی بنا دیا، تو ان کو ترکی بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ اور سر اٹھا کے اور کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتا ہے. میں ایسے لوگوں سے مل کے آیا ہوں. پھر وہاں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی واپسی پر جب ہم کرونا ٹیسٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے نہ میری تصویر لی اور نہ میرا فون نمبر اور ای میل لیا. تو میں نے ہوٹل والے سے کہا، اپنے انٹرپریٹر سے کہا، بھائی اس سے پوچھیں کہ یار یہ میں تو مجھے انفارم کیسے کرے گا. انہوں نے کہا جی یہاں بھیجیں گے ہوٹل. دوسری بات میں نے یہ پوچھی کہ بھائی مطلب اگر خدا نہ کرے مجھے کرونا نکل آیا، انہوں نے کہا تو پھر آپ کوارنٹین کریں گے 15 دن کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو ویسے آپ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ جب جائیں گے تب بھی آپ کو کرونا ٹیسٹ ہوگا، جب واپس آئیں گے تب بھی یہ کرونا ٹیسٹ کلیئر ہوگا تو آپ واپس آ سکتے ہیں. لیکن میں نے اس سے کہا کہ یار میں ترکی کی کسی کریڈیبل لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں. تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا بھائی ترکی میں جتنی لیبارٹریز ہیں وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، تو یہاں اسٹینڈرڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ساری اسٹینڈرڈ ہیں، سب اسٹینڈرڈ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا. پھر پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، دیکھتے آپ کو پوچھتے ہیں انڈین پاکستانی، تو آپ کہتے ہیں پاکستانی، کہتے ہیں ترکیہ پاکستان گاردش یا ترکیہ پاکستان زندہ باد. تو دوستو اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کو لوگ عزت دیتے ہیں، تو آپ کو ترکی جانا پڑے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے وہاں جائیں گے. تو یو کے کی طرح مجھے کہیں جا کے یہ نہیں پوچھنا پڑا کہ جی حلال فوڈ ہے، کیونکہ تمام دکانیں حلال فوڈ کی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جب اذانیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح بڑا خوبصورت تاثر ہے کہ بلڈنگز جو ہیں وہ یورپ سے میل کھاتی ہوئی بلڈنگز، قدیم اور جدید کا حسین امتزاج. لیکن جب وہاں اذانوں کی اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے تو ایک مسلمان کی روح بھی راضی ہو جاتی ہے اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. تیسری بات، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پینڈیمک ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی نہ کیا جائے، بلا وجہ ریجیکشن آ سکتی ہے. ترکی اپلائی کرنے میں ایک ایشو بہت بڑا ہے کہ اگر وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے تو وہ آپ کو ریجیکشن کی سٹیمپ کر کے پاسپورٹ پہ دے دیتے ہیں، جبکہ یو کے اور امریکہ یہ ایسا نہیں کرتے. وہ آپ کو ای میل کے ذریعے انفارم کرتے ہیں، لیٹر کے ذریعے. تو آپ کا پاسپورٹ دکھنے میں ذرا برا سا لگتا ہے اگر اس پہ ریجیکشن لگ جائے. تو اس لیے ابھی آپ خاطر جمع رکھیے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے میری کسی ویڈیو میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ٹرکش نے ماسک نہ پہن رکھا ہو. جی ہاں، وہ لوگ قانون کی بہت پاسداری کرتے ہیں، وہ لوگ ڈرائیونگ میں بڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ لوگ قانون کا احترام بھی کرتے ہیں، دوسرا ان کو بہت 4-4, 5-5, 6-6 ہزار لیرہ جرمانہ ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی ایلیگل کام کریں. تو ہمارے پاکستانی جو وہاں سیٹل ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ان قوانین کی پاسداری کرتے ہیں جو ٹرکش لوگ جس کی کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورت جگہ ہے، آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے. آپ کی مرضی آپ شراب کھانے جائیں، آپ کی مرضی ہے آپ بت خانے جائیں،
آپ کی مرضی ہے, آپ اللہ کے حضور مسجد میں پیش ہو جائیں, وہاں کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے, لیکن سڑک پہ آ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے. چھپ چھپا کے دھوکے, چھپ چھپا کے کرپشن تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن کرپشن کی ریشو بھی کم ہے, اور قانون کی پاسداری بھی بہت زیادہ ہے, اور سیکورٹی بڑی اچھی ہے, سڑکیں بڑی اچھی ہیں, ٹریولنگ کے لیے بسیں اور جہاز بڑے ارزاں قیمت پہ موجود ہیں, اور ٹیکسی ذرا مہنگی پڑتی ہے اس کے اندر. تو آپ ضرور جائیے. اور لوگوں نے اور بھی بہت سارے سوال کیے جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئے ہیں, لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں پاکستان آ چکا ہوں اور اپنوں میں آ چکا ہوں, اور میرے لیے اس سے بڑی راحت اور خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ جو مٹی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ مٹی میری مٹی ہے, اور یہی مٹی ہے جہاں میں نے ایک دن چلے جانا ہے. اس لیے مجھے اپنی جان سے, ہر چیز سے, پوری دنیا کی کہ ہر ترقی یافتہ ملک سے زیادہ عزیز مجھے اس وطن عزیز کی مٹی ہے, جس نے مجھے ایک دن اپنی آغوش میں لے لینا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنے وطن کے لوگ ہیں, جو مجھے عزت دیتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, میرے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور پیار بانٹتے ہیں. دوستو, زندگی میں اگر میری کسی بات سے کوئی ایک شخص بھی ایک اچھا کام کر لے گا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اس دنیا میں آنا اور یہاں پیدا ہونے کا میں نے حق پورا کر دیا. میں آپ میں واپس آ چکا ہوں. کل سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ ویڈیوز کا سلسلہ ہوگا. ابھی جو میں نے گزارشات آپ کے حضور پیش کی, اگر آپ کو کوئی بھی بات گراں گزری ہو, اس کی کسی بات پہ بھی اعتراض ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن آپ یقین کیجئے کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں, وہ کہتا ہے یار انہیں میں نے گال کٹ دی تو میں بھی اگو کٹ دی, انہیں میں نے زیادتی کی تھی تو میں بھی پھر کی ہے. لیکن جج سے ہم نے یہ کر دیا نا کہ اچھا یار تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں, تو میرے ساتھ زیادتی کر, میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. تو اپنی برائی پہ قائم ہے تو میں اپنی اچھائی پہ قائم ہوں. یہ ملک ترقی کر جائے گا. ہم ترقی سے بہت پیچھے ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ قوم جو بڑے بڑے فلاحی منصوبے چلا سکتی ہے, شوکت خانم چلا سکتی ہے. اور وعلیکم السلام. اور ابھی رمضان آنے شریف کی آمد ہے. رمضان میں یہ اپنے دسترخوان کھول دیتے ہیں. تو دو چیزیں میں صرف آپ سے آخر میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ ماسک, خدا را ماسک کا استعمال کیجئے. ماسک بہت ضروری ہے. میں اس ویڈیو کے بعد ماسک لگا لوں گا جو میں نے اپنے بازو میں پہن رکھا ہے. خدا را حکومت کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنائیے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے, اور کرونا سے نجات حاصل کرنے میں حکومت کی مدد کریں. ایک نمبر 2, دوستو, جب تک ہم لسانیات سے اور صبائیت سے نہیں نکلیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے. ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے زبانوں کے نام پر, اور فرقوں کے نام پر, اور صوبوں کے نام پر. اب اگر یہ بات کسی کو گراں گزرتی ہے تو میں نے اس سے پہلے کہا, میں پیشگی معافی مانگتا ہوں. اس لیے افتخار افی صرف پاکستانی ہے اور پاکستانی بولی بولتا ہے, جو کہ پیار کی بولی ہے. پاکستان کی زبان پیار کی زبان ہے, محبت کی زبان ہے, بابوں کی زبان ہے, صوفیہ کی زبان ہے. تو میں اس زبان, اس محبت کا, اس پاکستان کا حامی ہوں جو صرف ایک ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا اس پرچم کے سائے ترے, ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.